الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس کی بارگاہ خاص میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ یاد ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو سن سنا کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آج ہم امام العارفین، امام الواصلین، امام العاشقین، امام المتقین، امام الزاہدین، امام الاولیاء، قطب الاقطاب حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر کریں گے. ابھی 2 دن پہلے آپ کا عرس ختم ہوا. ہم قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پورا مہینہ متقین کا ذکر پڑھتے رہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پچھلے دن میں ہم نے متقین کو اللہ پاک اس تقوی کی جزا اور صلہ کے عطا کرے گا.
یہ ہم نے پڑھا اور یہ پڑھا کہ متقین سے محبت کرنے والوں کو بھی اس دن کیا اجر اور جزا ملے گی۔ آج ہم خصوصاً یہ تھوڑے سے وقت میں جتنا ممکن ہو سکا حضور داتا پیر سرکار کا ذکر کریں گے۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے قلبی محبت ہے، اور آپ سرکار کی ذات، آپ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سے بھی پہلے تشریف لائے ہیں، اور آپ کے بعد جتنے بھی اولیاء ہوئے وہ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا بابا فرید گنج شکر ہوں، جتنے بھی اولیاء اور عطا کے نام ہم سنتے جانتے ہیں، وہ سارے کے سارے خدا کی قسم داتا پیا کی دہلیز پر فیض کی خیرات مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ خاص مقام حاصل ہے کہ آپ جب چاہیں جس کو چاہیں آقا علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غزنی کے محلے حجویر میں سن 400 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ سرکار مختلف سیرت نگاروں نے مختلف روایتیں لائے ہیں، بہرحال 431 ہجری کو آپ لاہور میں تشریف لائے، اور 465 ہجری کو آپ سرکار کی وفات ہوئی۔ 465 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار کا یہ بھی درہ امتیاز ہے کہ آپ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، آپ سید زادے ہیں، اولاد رسول ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں آپ، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور پیارے لوگوں میں شامل ہیں۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ظاہر و باطنی علوم حاصل کیے، آپ نے بڑے مشکل مجاہدے کیے، بڑی سخت آپ نے ریاضتیں کی۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ وقت بہت کم ہے، تھوڑے آپ کو اشارے دیتا جاتا ہوں۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کمال ہستیوں کی صحبت میں رہے جن پر عبادت، زہد، تقوی اور ولایت ہر چیز جن پر رشک کرتی تھی۔ میں پڑھ کر حیران ہوا، آپ کے شیخ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن قتلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے شیخ ہیں۔ آپ ایسے زاہد اور عابد تھے۔ حضور داتا صاحب سرکار کے مرشد کی بات بتا رہا ہوں، آپ کے شیخ کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کے زہد و برا کا یہ عالم تھا۔ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قتلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار نے جو جبہ پہنا 65 سال تک اس جبے کو نہیں اتارا، وہی جبہ اپنے جسم پر دیوتا نے رکھا، سبحان اللہ، اور کوئی کپڑا نہیں پہنا، حتیٰ کہ وہ جہاں سے پھٹتا وہاں پھر آپ نیا پیبند لگا لیتے، تو اصل جبہ ہی گم ہو گیا تھا۔ یہ ان کے زہد کا عالم تھا اور تارک الدنیا ہونے کا عالم تھا۔ اور حضرت شیخ گرگانی رحمت اللہ علیہ
حضور داتا صاحب رضی اللہ کے استاد ہیں۔ جس طرح حضور داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب، اسی طرح آپ کی کتاب ہے کشف الاسرار۔ کشف الاسرار، اس میں حضور داتا صاحب سرکار نے خود یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اور میرے استاد حضرت شیخ برگانی رحمت اللہ علیہ وہ بڑے زاہد اور عابد اور صاحب کمال بزرگ تھے۔ داتا صاحب سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ حضور داتا صاحب خود بیان کرتے ہیں، فرماتے میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ برگانی رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھ کر مسجد کے ستون سے باتیں کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہو کے خاموش ہو کے دیکھتا رہا۔ جب آپ کی گفتگو ختم ہوئی تو میں نے کہا حضور آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا مسجد کے ستون نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب دے رہا تھا۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ فرماتے وہ میرے استاد تھے، اور حضور داتا صاحب یہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ مجھے وہ ستون یاد آ گیا، وہ کھجور کا خشک تنا یاد آ گیا جس سے حضور ٹیک لگا کے خطاب کرتے تھے، جمعے کا خطبہ اشار فرماتے تھے، اور پھر بعد میں کوئی حضور علیہ السلام کے لیے ممبر بنا کے لے آیا اور عرض کیا کہ آپ ممبر پہ بیٹھا کریں، تو حضور نے اس خشک تنے کو چھوڑ دیا اور ممبر پہ حضور جلوہ افروز ہو گئے اور ممبر پہ بیٹھ کے حضور خطاب کرنے لگے تو وہ کھجور کا خشک تنا رونے لگ گیا۔ اس طرح درد سے اور محبت اور سوز و گداز سے وہ رویا کہ ہر کسی کو اس پہ ترس آنے لگ گیا، اور آقا علیہ السلام اپنے ممبر سے نیچے اترے اور آ کر اس کو جس طرح بچوں کو پیار سے لے لیتے نا کلاوے میں دے دیا حضور نے، اور فرمایا کہ تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا آقا آپ کی قربت کا شرف ملا ہوا تھا، حضور آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کے خطاب کرتے تھے، آج اس شرف سے محروم ہو گیا ہوں، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا رونا، یہ بتا اگر تو کہے تو تمہیں ابھی ابھی سرسبز و شاداب کر دوں، ابھی ابھی کھجور کا سرسبز و شاداب درخت بنا دوں اور تیرے ساتھ پھل بھی لگ جائیں ابھی، اور اگر تو کہے تو تجھے جنت کا درخت بنا دوں۔ اس نے آقا نے مجھے جنت کا ہی درخت بنا دے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو زمین کے اندر دفن کر دو۔ تو وہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے جب کہا نا کہ یہ ستون کے ساتھ میں باتیں کر رہا تھا تو مجھے حضور والا وہ کھجور کا خشک تنا یاد آ گیا۔ یعنی حضور داتا صاحب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، داتا صاحب رضی اللہ اس اپنے شیخ کی اس کرامت کو حضور علیہ السلام کی سنت سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ کبھی بھی حضور داتا صاحب رضی اللہ کی کشف المحجوب آپ پڑھیں، کبھی بھی قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کی تعلیمات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ آپ جو کشف بیان کریں گے، آپ جو اپنے کمالات بیان کریں گے، تعلیمات بیان کریں گے، وہ بالکل قرآن اور سنت کے تابع ہوگی۔ تو عزیزان محترم، حضور داتا صاحب رضی اللہ نے اپنے شیخ برگانی رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی بیان کیا، کمال بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت شیخ برگانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شہوات اور خواہشات، شہوتیں اور خواہشیں، فرماتے تھے یہ ایک سمندر ہے۔ کیا ہے؟ یہ کوئی ندی نالا یا دریا یا نہر نہیں ہے، یہ سمندر ہے۔ اور فرماتے تھے ان سے وہی گزر سکتا ہے جو ماہر تیراک ہو، جو تیراکی کا ماہر ہو۔ اور فرماتے ہیں اگر تم گزرنا چاہتا ہے تو کسی ماہر تیراک کے سنگ لگ جا۔ ہائے ہائے ہائے، شیخ برگانی فرماتے جو چاہتا ہے لذتوں شہوتوں کے سمندر سے سلامتی سے گزر جائے اور اپنے کائنات کی معرفت اور حضوری پا جائے، اللہ کی قربت اور وصال پا جائے، تو اس کو چاہیے کہ کسی ماہر تیراک کے لڑ لگ جائے۔ اگر وہ ماہر ہوگا تو اس کو پار لے جائے گا، تو اگر خود ہی ماہر نہ ہوا، خود تیراکی نہ جانتا ہوا، تو خود بھی ڈوب جائے گا، اس کو بھی ڈبو دے گا۔
بہرحال حضور داتا صاحب رضی اللہ سرکار کے بڑے واقعات میں کل پرسوں سے بڑی کتابوں سے مطالعہ کر رہا تھا. اب تھوڑا وقت ہے، گفتگو کا ربط بھی نہیں رہتا. کھلا وقت ہو تو پھر بندہ تسلی سے گفتگو کرتا جاتا ہے، سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے، سنانے والے کو بھی. اب توڑ کے کچھ باتیں سناتا ہوں آپ کو. حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ حنفی المشرب ہیں، آپ مذہب حنفی پر ہیں. اور حضور داتا فرماتے ہیں کہ میں نے مذہب حنفی کو خود سے اختیار نہیں کیا. آپ لکھتے ہیں کشف الاسرار میں اور کشف المحجوب میں، فرماتے ہیں کہ میں نے خود خواب میں دیکھا کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مزار پہ کھڑا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ آقا علیہ السلام نے کسی کو اٹھایا ہوا تھا. صرف داتا صاحب کا ذکر ہوگا. داتا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور نے کسی کو اٹھا رکھا تھا اور اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے حضور اس کو لا رہے تھے، اور اس کے پاؤں زمین پہ لگتے آ رہے تھے، گھچٹتے آ رہے تھے، اور سرکار اس کو اٹھا کے لا رہے تھے. داتا صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں بڑا رشک آیا کہ یہ کتنا خوش بخت ہے، کتنا خوش نصیب ہے جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے پھرتے ہیں. باتیں جب میں نے یہ دل میں خیال کیا، داتا فرماتے میں نہیں جانتا تھا یہ کون ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم حنیفہ پہلی صدی کے آخر میں ہی پیدا ہو گئے تھے، اور حضور داتا صاحب 400 صدی پڑھ رہے ہیں، 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، تو 350 سال بعد میں داتا صاحب آئے امام اعظم حنیفہ کے. تو فرماتے میں نہیں جانتا تھا جو کون ہے جن کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے. تو میں نے رشک بھری نگاہوں سے دیکھا تو حضور میرے دل کی حالت کو بھانپ گئے اور فرمایا اے علی حجویری جاننا چاہتا ہے یہ کون ہے؟ عرض کیا کا جاننا چاہتا ہوں. فرمایا علی حجویری یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے، اور آج کے بعد یہ تیرا بھی امام ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو اپنا امام بنا لیا. تو آپ اس پر رشک کرتے، فرماتے کہ میں مذہب حنفی پر حضرت امام اعظم حنیفہ کی تقلید میں. حضور داتا صاحب رضی اللہ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ غزنی میں حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں تھے. تو 431 ہجری یہ وہ وقت تھا جب محمود غزنوی انتقال کر چکا تھا. محمود غزنوی جو تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جا چکا تھا دنیا سے، اور اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں اقتدار کی جنگ چل رہی تھی، آپس میں اختلافات تھے. تو حضور داتا صاحب رضی اللہ کو عین اس وقت آپ کے شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے علی حجویری تم بر صغیر پنجاب میں لاہور شہر ہے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو تبلیغ کرو. تو حضور داتا صاحب رضی اللہ عنہ کرتے ہیں میں نے عرض کی حضور وہاں میرے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی پہلے سے تشریف فرما ہے. حضرت شیخ نے ڈانٹ کے کہا لے تو لال سے کام نہ لو، جو ہم کہتے ہیں وہی کرو. اب ادب کا تقاضا یہی تھا. حضور داتا صاحب رضی اللہ دو اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چل پڑے. یہ دشوار گزار مشکل ترین پیدل راستہ طے کرتے ہوئے آپ سرکار لاہور میں آئے. شام ہو چکی تھی جب آپ پہنچے. لاہور شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے. یہاں پہ آپ سرکار کا مزار ہے، لکھا ہے یہیں پر آپ رات رکے رہے. جب صبح ہوئی اور دروازہ کھلا تو آپ آئے، اندر داخل ہوئے تو سامنے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا تھا. تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ بڑے اللہ کے عارف اور عاشق بڑے درویش ولی اللہ تھے میرا حسین زنجانی، ان کا انتقال ہو گیا، یہ ان کا جنازہ ہے. آپ سرکار فرماتے اس وقت مجھے یاد آیا کہ میرے شیخ نے کیوں کہا تھا سوال جواب نہ کرو، جو ہم کہتے ہیں وہ جا کے کرو. اس وقت سمجھ آئی کہ مجھے کیوں بھیجا گیا. پہلا ڈیوٹی دار ڈیوٹی دے کے چلا گیا. سمجھے؟ تو حضور داتا صاحب رضی اللہ سے لاہور میں آ گئے. پھر جہاں پر آج آپ کا مزار ہے یہیں پہ آپ نے پھر ڈیرا لگا لیا. پھر جس طرح آپ کے تقوی اور آپ کے زہد اور آپ کی صالحیت کا لوگوں کو پتہ چلتا گیا،
لوگ آپ کی عقیدت، نیاز مندی، محبت میں آتے گئے. یہیں پہ لوگوں نے پھر آپ کو ایک چوپڑی بنا دی تھی، اس میں آپ رہتے تھے. پھر آپ، یہ بڑی مشہور بات ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سیرت اور اسوے سے یہ بات ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تو قباء کے مقام پہ حضور نے پڑاؤ کیا. تو جہاں آقا علیہ السلام نے پڑاؤ کیا وہیں حضور علیہ السلام نے مسجد بنائی. اس مسجد کو مسجد قباء کہتے ہیں. اور اس مسجد سے آقا علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے کہ ہر ہفتے کو آقا علیہ السلام اس مسجد قباء میں تشریف لے جاتے، کبھی پیدل کبھی سواری پہ، اور وہاں جا کر حضور نوافل پڑھتے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اس مسجد قباء میں آ کے 2 نفل پڑھے اس کو پورے عمرے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. پھر آقا علیہ السلام وہاں سے جب مدینہ پاک آئے تو وہاں آقا علیہ السلام نے پھر مسجد نبوی تعمیر کی. تو حضور علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے مطابق اولیاء اللہ، عرفاء اور عشاق جتنے بھی کاملین ہوئے، جب بھی ان کی ڈیوٹی لگی ان کو بھیجا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور جا کر تبلیغ کرو اور لوگوں کو سلوک پڑھاؤ، صراط مستقیم کا درس دو. تو جو بھی ولی اللہ جہاں آیا اس نے وہاں آ کر سب سے پہلا جو کام کیا مسجد بنائی. تو حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مسجد بنائی. پھر بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، داتا صاحب رضی اللہ سرکار نے جب وہ مسجد بنائی تو کئی لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جی اس کی سمت سیدھی نہیں ہے، یہ جنوب کی طرف جھکاؤ ہے اس کا. پھر آپ نے سب علماء کو، اعتراض کرنے والوں کو دعوت دی، نماز کے لیے بلایا. تو نماز میں وہ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، عین نماز میں آپ نے ان کو سامنے خانہ کعبۃ اللہ کا دیدار کروا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن نشین بات رکھیں، کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو ما برائے عقل ہو، کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو خرق عادت ہو، کرامت عمل ہوتا ہی وہ ہے جو نہ ہو سکے اور ہو جائے. جو جس کو عقل قبول نہ کرے، جس کو عقل سمجھ نہ سکے، سمجھنے سے عقل عاجز آ جائے، وہ کرامت ہوتی ہے. اور کسی کو اگر شک ہو تو قرآن پاک کی طرف آ جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برخیہ 950 میل کی مسافت سے 40 گز لمبا 30 گز چوڑا تخت جو 7 کوٹھڑیوں میں بند تھا، پہروں میں معصور تھا، آنکھ جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیہ اس تخت کو اٹھا کے لے آیا. ارے سلیمان پیغمبر کی امت کا جو ولی ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے، تو سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی علی حجویری چاہے تو وہ جہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ نہیں دکھا سکتا. بلکہ جہاں تک علماء نے لکھا صرف آپ نے اس کی مثل اور مثال نہیں دکھائی، بلکہ داتا علی حجویری جس طرح آصف بن برخیہ تخت لے آئے تھے، علی حجویری اپنی روحانی طاقت سے کعبے کو لے آئے تھے. سبحان اللہ. اور آنکھ جھپکنے میں دکھا کے واپس لے گئے. تو پھر سب لوگ آپ کی عقیدت و نیاز مندی میں آگے، جتنے مخالفین اور ناقدین تھے وہ آپ کی حسن عقیدت رکھنے لگ گئے. اور حضور داتا صاحب رضی اللہ کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پڑھتے ہوئے مجھے یہ بھی ملا کہ آپ نے وہاں ایک کلی بنائی جہاں آپ کا مزار ہے، عقیدت مندوں نے جھونپڑی بنا دی، وہاں آپ سرکار رہتے اور لوگ بھی پھر جمع ہو جاتے اور وہاں پھر اللہ کا ذکر کرتے. آپ تو ذکر باری تعالیٰ سے پورا شہر لاہور گونج اٹھتا، سمجھے. تو اس وقت جو لاہور کا گورنر تھا، راجہ راؤ اس کا نام تھا، راجہ راؤ، وہ گورنر، اس نے جب دیکھا کہ یہ درویش فقیر آیا ہے، دن بدن عقیدت مندوں کی، عقیدت مند جو ہے ان کو ہجوم بڑھتا ہی جا رہا ہے، عقیدت مندوں کی زیادتی ہوتی جا رہی ہے، اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. تو بادشاہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ پذیرائی ہو رہی ہے اور لوگ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ میرے ملک کے خلاف بغاوت نہ کر دیں، تخت نہ میرا الٹ کے رکھ دے، میری سلطنت و حکومت نہ ختم کر دے، قبضہ نہ کر لے، مجھ سے چھین نہ لے حکومت. تو اس راجہ راؤ جوگی نے، اس راجہ راؤ گورنر نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ
اور وہ جو درویش ہے اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دو اور اس درویش کو اس شہر سے باہر نکال دو۔ تو یہ میں مطالعہ کر رہا تھا، کافی کتابیں میں نے پڑھی داتا صاحب کے بارے میں، تو لکھا ہے کہ وہ صفائی آئے، انہوں نے آ کر جھونپڑی کے اوپر تیل چھڑکا اور پھر آگ لگائی۔ جو ہی آگ لگی آپ سرکار باہر نکلے، آپ نے جلال میں آ کے کہا اللہ اللہ اللہ، پھونک ماری، آگ بجھ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور پوچھا کہ تم کون ہو، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں گورنر نے بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے فقیر کی کٹیا کو جلا دو اور اس کو نکال دو۔ آپ سرکار نے فرمایا وہ کون ہوتا ہمیں یہاں سے نکالنے والا؟ ہمیں اب یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، ہم خود یہاں نہیں بیٹھے ہیں، ہم کسی کے بٹھائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نکالنے کی بات کرتا ہے، ہماری تو قبر بھی یہیں بنے گی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر آپ کی کٹیا پہ تیل ڈالا اور آگ لگائی، تو آپ نے پھر اس میں ذات پڑا اور پھونک مار کے بجھا دی۔ فرمایا میری کٹیا جلاتے ہو، جا کے اپنے گورنر کا محل دیکھو، اس کو آگ لگ گئی ہے۔ یہ لکھا ہے۔ وہ جب گئے تو باقی آگ لگی ہوئی تھی، لوگ بجھا رہے تھے، تو ان سپاہیوں نے کہا بادشاہ اس نیت سے باز آ جائے، یہ جو آگ لگ گئی ہے نا یہ اس فقیر کی توجہ سے لگی ہے۔ تو میں لکھا ہے کہ وہ گورنر جو تھا وہ آپ کے پاس آیا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ کرامت تھی۔ پھر یہ لکھا ہے کہ آپ سرکار جب یہاں آئے تو یہاں ایک جوگی تھا، اس کا نام تھا راجا جوگی۔ کیا تھا؟ راجا جوگی اس کا نام تھا۔ تو یہ جوگی جو تھا بڑا شعبدے باز تھا، بڑا جادوگر تھا۔ جو گوالا، جو گجر اس کو دودھ نہ دیتا، وہ اپنے جادو کے ذریعے اس کی بھینسوں کے تھنوں سے خون نکال دیتا، تو لوگ ڈر کے مارے اس کو دودھ لا کے دیتے تھے۔ تو ایک دن داتا صاحب حضور تشریف فرما تھے اور ایک عورت سر کے اوپر مٹکا رکھ کے دودھ والا جا رہی تھی، تو فرمایا خاتون کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا جوگی کو دودھ دینے جا رہی ہوں۔ فرمایا آج یہ دودھ اس فقیر کو دے جا۔ اس نے کہا اگر اس کو دودھ نہ دیا تو میری بھینس کے تھنوں سے خون آنے لگ جائے گا۔ آپ نے فرمایا آج فقیر کو دے جا اور جا دیکھ خون نہیں آئے گا، بلکہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ آئے گا۔ اس نے دے دیا، واقعی واپس گئی تو اس نے پھر جا کے دودھ دوہا بھینسوں کا، تو دودھ ہی آیا، خون نہیں آیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ آگ کی طرح خبر پھیل گئی، سب لوگوں کو پتہ چلا، پھر سب گجر سب لوگ آپ کو دودھ آ کے دینے لگے۔ آپ پھر کچھ پی لیتے، کچھ غریبوں کو بانٹ دیتے۔ پھر آپ سرکار حضرت داتا صاحب رضی اللہ، اب دیکھیں یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ اس دن سے گجر حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں یہ دودھ کا ہدیہ دے رہے ہیں۔ اب آپ کا عرس تھا تو اب دیکھیں دودھ کی سبیلیں چل رہی ہیں۔ تو یہ تو بڑی عجیب قوم ہے، کسی کو مانتی نہیں، ہاں جی، اور حضور داتا صاحب رضی اللہ کی یہ کرامت ہے۔ تو اس دن سے آپ کا ان گجروں پر تصرف جاری ہے، اور سمجھتے ہیں کہ داتا پیا کے عرس میں دودھ نہ دیا تو داتا صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ بہرحال آپ سرکار پھر جب وہ یوگی جو تھا شعبدے باز، اس کو خبر ہوئی، اس نے دیکھا کہ دودھ بند ہو گیا، ایسا 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 لوگوں نے دودھ دینا بند کر دیا، تو وہ غصے سے بھرا ہوا آیا اور آپ سرکار کو کہنے لگا تو کون ہے؟ اور میں خدا کا ایک عاجز بندہ ہوں، تو مجھے جانتا نہیں، میں یہ کر دوں گا۔ میں ابھی کر سکتا ہے تو کر لے، وہ تیرے پاس کمال کیا؟ فرمایا میرے پاس کوئی کمال نہیں، میں تو فقیر عاجز اللہ کا بندہ ہوں، میرے پاس کوئی کمال نہیں ہے، تیرے پاس کوئی کمال ہے تو دکھا۔ اس جوگی نے، اس جادوگر نے غصے سے جھاڑیوں پہ پھونک ماری تو جھاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ داتا صاحب نے کلمہ شریف پڑھ کے پھونک ماری تو آگ بجھ گئی۔ پھر وہ غصے میں آ کے ہوا میں اڑنے لگا، تو آپ کے نالین، آپ کے جوڑے پاس پڑے تھے پاکوش، آپ نے ان کو حکم دیا جاؤ ذرا اس کے نیچے اتار کے لاؤ، تو وہ آپ کے جوتے اوپر گئے اور فضا میں جا کے اس کے سر پہ لگنے لگے۔ بالآخر اس کو مجبور ہو کر نیچے آنا پڑا اور آپ سرکار کے قدموں میں گر گیا، اور آپ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا اور آپ کی مریدی میں آ گیا۔ آج پھر آپ سرکار نے اس کا نام جو تھا وہ ہندوؤں والا بدل کے آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا، پھر وہ شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا۔ آج بھی آپ کے مزار کے ساتھ ہی اس کی قبر ہے۔ اور یہ پرویز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے میری ملاقات کروائی وہاں جو داتا صاحب کے مزار پہ ہم گئے۔ آج جو داتا صاحب رضی اللہ سرکار کے جو سجادہ نشین ہیں،
وہ شیخ ہندی کی اولاد سے ہیں، مجاور جن کو آپ کہتے ہیں، سمجھے؟ وہ ایک دن ایک بزرگ یہاں آئے بھی تھے، تشریف بھی لائے، کافی مجھے تحفے دے کے گئے مدینہ پاک اجمیر شریف کے، میں نے ان کو خط لکھا تھا، تو وہ کہتے جی ہم شیخ ہندی کی اولاد سے ہیں۔ داتا صاحب رضی اللہ کے ایک بیٹے تھے جن کی وجہ سے آپ کو ابو الحسن کہتے ہیں، تو وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، تو آپ کی اولاد نہیں۔ تو حضور داتا صاحب رضی اللہ کا یہ پھر شیخ ہندی، یہ جو جوگی تھا، پھر مرید ہوا، اسلام قبول کیا، مرید ہوا، اور آپ نے اس کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا، اور پھر آپ کے بعد وہ آپ کا سجادہ نشین بنا، اور آج تک آپ کے مجاور جو ہیں وہ ان کی اولاد سے ہیں، شیخ ہندی کی اولاد سے۔ تو عزیزان محترم، یہ حضور داتا صاحب رضی اللہ سرکار آپ کی زندگی کو آپ مطالعہ کریں۔ پھر میں نے ایک اور کرامت پڑھی، سنا کے پھر آپ کو خاص چیز سناؤں۔ پھر ایک اور کرامت پڑھی حضور داتا صاحب سرکار کی، کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس جھونپڑی میں بیٹھے تھے، ہندوؤں کی بارات آئی۔ کن کی؟ ہندوؤں کی بارات آئی، تو انہوں نے آ کے آپ سے پوچھا ہے فقیر ہمیں راستہ بتا دے، ہمیں راستہ بتا دے۔ آپ پتہ نہیں کس حال میں بیٹھے تھے، فرمایا راستہ بتا دوں کہ راستہ دکھا دوں؟ کہتے جی مہربانی راستہ دکھا دے۔ آپ نے توجہ فرمائی، فرمایا دیکھو سامنے۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو انہیں گنبد خضرا نظر آنے لگا، سب کی زبانوں پہ کلمہ جاری ہو گئے۔ آپ سرکار نے اس طرح نہیں داتا داتا ہو رہی، اور ایسے نہیں دنیا ماری ماری پھرتی۔ ہم رات بھی گئے، سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ مولانا قاری طیب صاحب ہیں، دیوبندی ہیں، وہ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے دانت میں تکلیف ہوئی، دیوبندی ہیں، سنے بات، تو وہ یہاں لاہور میں کسی ڈاکٹر کو اپنا دانت دکھانے کے لیے آئے، علاج کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا چلو داتا علی حجویری کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی یہ بات کہتے ہیں کہ میں کہتا ہے میں بڑے بڑے سلاطین اور عمراء کے بادشاہوں میں گیا، مگر خدا کی قسم جس طرح داتا علی حجویری کو اپنی قبر میں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے دیکھا، کسی بادشاہ کو بھی نہیں دیکھا۔ اور اشرف علی تھانوی دیوبندی کہتا ہے میں مراقب ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے لے کر آپ کی قبر تک نور ہی نور تھا، اور رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی بات، ایک درویش کی دعا سے پیدا ہوئے۔ ہاں جی بالکل۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ کی ایک بڑی خاص بات سنانا چاہتا ہوں۔ آپ سرکار پھر جب یہاں آئے تو یہاں لاہور میں بزرگ تھے، کئی مرتبہ میں نے بتائی، شیخ حسام الدین لاہوری۔ یہاں جب آپ آئے تو آپ اکثر ان بزرگوں کے پاس جاتے تھے، ان کی زیارت کرتے، ان کی ملاقات کرتے، ان کے پاس بیٹھتے۔ داتا صاحب سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آیا تو شیخ حسام الدین پر سکرات کی کیفیت تھی۔ میں نے کہا حضور آپ جا رہے ہیں، کوئی شفقت فرمائیں، کوئی وصیت کر دیں۔ تو کہتے ہیں شیخ حسام الدین نے میرا بڑے پیار سے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا علی حجویری ایک ہی وصیت کرتا ہوں، اگر اس پر تو نے عمل کر لیا تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ حضور کیا؟ تو داتا فرماتے شیخ حسام الدین نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑ کے بس آخری جملہ یہی کہا، اے علی حجویری تیری ذات سے کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تیری ذات سے کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اب خاص بات بتاؤں، یہ حضرت فیاض صاحب آئے، انہوں نے کہا حضور داتا صاحب کا ذکر کرنا، اور آپ خود اب آ رہے ہیں جب 2 منٹ رہ گئے۔ ہاں جی، محبت کا عالم یہ ہے، ہمیں آرڈر دیا ہے جی داتا صاحب کا ذکر کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں تو خود آئی نہیں۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ کی بات بتاؤں، آپ کو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ حضور داتا پیا سرکار کے پاس بڑے لوگ آتے کہ جی مجھے مرید کر لیں، اب حاصل کلام بات کہہ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا تصوف سلوک درویشی کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بس تو فرض پڑا کر اور آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر سختی سے عمل کیا کر، اور حلال کھایا کر، اور لوگوں کے دل کو تکلیف نہ پہنچا، اور سچ بولا کر، بس اسی کو کر، یہی تیرے لیے ولایت ہے۔ اور کئی لوگ اصرار کرتے، تو آپ جو بھی بندہ اصرار کرتا اور بضد ہوتا اور مصر ہوتا کہ حضور مجھے ضرور مرید کریں، اپنی بیعت میں لیں اور سلوک کا سبق پڑھائیں، تو حضور داتا صاحب سب سے پہلے اس کو اپنا ایک واقعہ سناتے۔
یہ بڑی حاصل کلام بات ہے، سارا تصوف اس میں بھرا ہوا ہے کیا؟ حضور داتا فرماتے ہیں کہ میری جب بھی روحانی منزل رک جاتی، میرا کشف رک جاتا، اسرار بند ہوتا، تو میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیتا اور آپ کی صحبت میں بیٹھتا تو وہ میری منزل کھل جاتی۔ جو بھی کہتا مرید اس کو واقعہ سناتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک باطنی اسرار جو تھا میرے اوپر منکشف نہیں ہو رہا تھا، ایسی رکاوٹ آئی کہ بڑی ریاضت کی مگر وہ راز کھلتا نہیں تھا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں پھر میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گیا، سننے والی بات ہے، فرماتے ہیں میں 3 ماہ تک آپ کے مزار پہ چلہ کش رہا، 3 ماہ تک۔ فرماتے ہیں 3 مہینے میں آپ کے پاس رہا اور میں دن میں 3 بار غسل کرتا اور 30 بار وضو کرتا، ماتے سخت سے سخت میں ریاضتیں کرتا، لمبے فرماتے رکوع و سجود کرتا، طویل مناجات کرتا، مگر فرماتے وہ میرا راز نہ کھلا، پردہ نہ اٹھا، حجاب نہ ہٹا۔ فرماتے بالآخر مجھے پتا چلا خراسان جا، وہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ فرماتے میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ ایک خانقاہ تھی، تو میں رات ہو گئی، میں نے کہا یہاں رات گزارتا ہوں، رات گزار کے تو پھر میں آگے چلا جاؤں گا۔ داتا فرماتے جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ سرکار فرماتے جب میں جا رہا تھا خراسان، میرے پاس سنت کے مطابق آپ فرماتے بس ایک عصا تھا اور ایک لوٹا تھا اور موٹے کپڑے کی گدڑی پہنی ہوئی تھی بس۔ آپ سرکار فرماتے جب انہوں نے میری یہ خستہ حالی دیکھی، درویشوں والا روپ دیکھا، تو چونکہ انہوں نے عالی شان جبے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے عالی شان خانقاہ بنائی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں۔ داتا صاحب فرماتے میرے دل سے آواز آئی واقعی یہ صحیح کہتے ہیں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، یعنی یہ بناوٹی پیر ہے۔ حضور داتا صاحب سرکار فرماتے ہیں پھر وہ ایک چبوترے کے اوپر بیٹھے، مجھے نیچے بچھایا، تو کہتے ہیں وہ کھانے کھانے لگے، اچھے کھانے کھا رہے تھے، ان کے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی نیچے۔ فرماتے میرے آگے سبز پھپھوندی لگی اللی لگی ہوئی روٹی، کئی دن کی اللی لگی ہوئی پرانی روٹی میرے آگے پھینک دی کہ یہ کھا تم۔ حضور داتا فرماتے میں نے وہی پکڑ لی اور اس کو کھانے لگا اور صبر سے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ ماتے جب وہ کھانا کھا چکے تو اب وہ خربوزے کھانے لگے۔ ہم سب لوگ اولیاء اللہ سے عقیدت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کی تعلیمات کی ہمیں ہوا تک نہیں لگی۔ جو انہوں نے مجاہدے کیے، جو انہوں نے ریاضتیں کی، جو انہوں نے مخالفت نفس کی، جس طرح انہوں نے اپنے نفس کو قدموں کے نیچے رونق ڈالا، جس طرح انہوں نے اپنی ہستی کو پامال کر دیا، جس طرح انہوں نے اپنی میں اور تکبر کو پاؤں کے نیچے رونق ڈالا، اس کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی۔ داتا پیر سرکار فرماتے پھر وہ عالی شان کھانے کھا کے جب فارغ ہوئے تو وہ خربوزے کھانے لگے۔ اب جو بھی خربوزہ کھاتا وہ چھلکا مجھے مارتا۔ جو ان کی بات بتا رہا ہوں جن کی دہلیز پہ سلطان الہند خواجہ اجمیر بھی فیض کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے ان کی بات میں بتا رہا ہوں جن کی دہلیز پر بڑے بڑے عمراء و سلاطین بھی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جتنے اولیاء جتنے سلاطین ہیں علی حجویری کے قدموں کی خاک کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس داتا پیا کی بات بتا رہا ہوں، فرماتے ہیں وہ چھلکے مارتے رہے اور ہر مارنے والا کہتا تیرا نشانہ صحیح نہیں لگا، میرا صحیح لگا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کی اس ملامت پر صبر کرتا رہا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا کہ تو لے کیسی ہے۔ میں نے کچھ غصہ نہیں کیا۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں سرکار کے خدا کی قسم 3 ماہ تک بستانی سرکار کے مزار پہ رہا تھا، دن میں 3 بار غسل کرتا تھا، 30 بار وضو کرتا تھا، کئی 100 نفل کرتا تھا، بڑی مشکل ریاضتیں کی، مگر بات نہ بنی۔ تھوڑی دیر کے نفس کی ذلت صحیح، خدا کی قسم اسی وقت پردہ اٹھ گیا اور حجاب ہٹ گیا۔ یہاں جو بڑی خوبصورت بات داتا صاحب سرکار نے فرمائی وہ یہ ہے، فرماتے ہیں اس دن مجھے سمجھ آیا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء
جاہلوں کی تکلیفوں پر کیوں صبر کرتے تھے. ہائے ہائے مطلب اس دن مجھ پر یہ راز منکشف ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کو چاہے لوگ تکلیفیں دیتے اور وہ صبر کرتے تھے. وہ صبر کیوں صبر کرتے تھے؟ مطلب آج مجھے سمجھ آیا صبر سے کیسے کام بن جاتا ہے. یہ حضور داتا صاحب رضی اللہ سرکار کی جناب آپ کی عظمت اور شان ساری زندگی ہم بیان کرتے رہے نہیں ہو سکتی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا جس کو مرشد کامل نہ ملے، جس کو شیخ کامل نہ ملے، آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ داتا علی حجویری کی کشف المحجوب کو اپنا مرشد بنا لے. داتا صاحب کی کشف المحجوب اس کو مرشد کا کام دے گی. یہ ایک بڑے آپ کے اقوال زبردست تھے. میرے یا وقت ختم ہو گیا، یہ بتاتا نہیں، بس ایک ہی صرف سنا دیتا ہوں. ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی مزار پر گنبد ہو، یہاں لوگ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں نا جی یہاں گنبد دیکھا، مزار دیکھا، یہ شرک کی جگہ ہے، یہ ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے. اور حضور داتا صاحب آج سے 1000 سال پہلے یہ فرما گئے. ڈاکٹر صاحب داتا فرماتے ہیں کہ جس مزار پر گنبد ہو، دیکھے جس قبر کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، فرماتے ہیں رک جا، ادب سے پڑھ کر کچھ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کر. فرماتے ہیں جب تو ادب کرے گا اور ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرے گا تو وہ مقرب خدا بھی اپنے ہاتھ اٹھا لے گا تیرے لیے. یہ داتا صاحب 1000 سال پہلے فرما کے کشف الاسرار اپنی کتاب میں. اور دوسری آپ نے یہ نصیحت کی اپنے ماننے والوں کو، آپ نے فرمایا 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں. 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں. یہ تقریباً 50 اقوال سے یہاں لکھے ہوئے، تو وقت ختم ہو گیا، بس ایک ہی سناتا ہوں. داتا فرماتے ہیں کہ توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے. توبہ، لوگوں توبہ کرو، توبہ کا اجر یہ ہوگا کہ توبہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گی. فرماتے ہیں جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، کبھی بھی کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو. پھر جناب فرماتے ہیں غیبت نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، غیبت. اور داتا فرماتے ہیں غم عمر کو کھا جاتا ہے، غم عمر کو. اور فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. پھر آپ سرکار فرماتے ہیں پشیمانی سخاوت کو کھا جاتی ہے. بھلے دے دیا پھر پشیمان ہو گیا کہ میرا اتنا پیسہ ختم ہو گیا. یہ پشیمانی جو ہے وہ جو آپ نے سخاوت کی تھی وہ بیکار ہو گئی، دے کے پشیمان نہ ہو. پھر فرماتے ہیں تکبر علم کو کھا جاتا ہے، کبھی علم پر تکبر نہ کرے، تکبر کریں گے اللہ تمہارا علم ختم کر دے گا. فرماتے ہیں نیکی بدی کو کھا جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا جب تم سے گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، کوئی نہ کوئی نیک عمل کرو. آقا کیوں؟ فرما وہ جو گناہ تھا وہ نیکی اس کو ختم کر دے گی. پھر حضور داتا بھی سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ انصاف عدل اور انصاف، فرمایا ظلم کو کھا جاتا ہے. یہ 10 آپ کے اقوال سے بڑے خوبصورت آپ کے اقوال ہیں. کوئی دوست پڑھنا چاہے تو یہ مجھ سے کتاب لے کے پڑھ سکتا ہے. حضور داتا صاحب رضی اللہ سرکار کی اللہ تعالی ہم کو محبت نصیب فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حشر نشر اپنے ان پر گزیدہ بندوں کے ساتھ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.